السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی سرد الصوم، یہ باب ہے ان روایتوں سے متعلق جو روزے کو لگاتار رکھنے کے سلسلے میں آئی ہے۔ سرد بمعنی تتابع اور توالی کے ہیں۔ اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لگاتار روزے رکھے۔ جب رکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا رکھتے ہی جا رہے ہیں، افطار کرتے تھے تو یہ بھی لگتا تھا کہ افطار ہی کر رہے ہیں، یعنی نہیں رکھ رہے ہیں روزے۔ تو سرکار کے اندر دونوں خصلتیں موجود تھیں، کرنے کی بھی اور نہ کرنے کی بھی۔ چھوڑتے تو قوم کو یقین ہو جاتا کہ یہ جو رکھ رہے ہیں یہ واجب نہیں ہے، سمجھیں، اور جب رکھتے تو بہت رکھتے، لیکن قوم کو پھر بھی یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ لوگوں پر یہ واجب نہیں ہے، سرکار بیان بھی کر دیتے تھے اور لوگوں کو روکتے بھی تھے کہ لگاتار روزے مت رکھو۔ سرکار تو لگاتار بھی روزے رکھتے تھے، صوم وصال جسے کہتے ہیں، جس میں افطار ہی نہیں کرتے، تو وہ قوم کے لیے اور امت کے لیے مطلب روا نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میرا خدا مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور وہیں پر ایک طرح کا روزہ ہوتا ہے کہ ایک دن روزہ رکھے، ایک دن روزہ نہ رکھے، پھر روزہ رکھے، پھر روزہ نہ رکھے، یعنی ایک دن کا گیپ کرنا، اسی کو صوم داؤدی کہا جاتا ہے، اسی کو صوم داؤدی اسی کو ہی کہا جاتا ہے۔ تو ایسے رکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اب اگر ایسے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، روزے رکھنا چاہیے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی روایت میں کراہت کا قول کیا گیا، روکنے کا کہا گیا، اور یہ کہا روزہ مت رکھو، ممانعت کا اظہار کیا گیا، تو وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر طاقت نہ ہو۔ روزہ رکھے گا تو اب پھر نماز ہی نہیں پڑھ پا رہا، اٹھ ہی نہیں پا رہا ہے، سمجھے نا، ایسے لوگوں کے لیے کراہت ہے، ورنہ تو روزہ رکھنے میں کوئی کراہت۔ فرماتے ہیں کہ یہ باب ہے ان روایتوں سے متعلق جو روزوں کو لگاتار رکھنے کے سلسلے میں آئی ہیں۔ حدثنا قتیبہ حدثنا حماد بن زید عن ایوب، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن زید نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ایوب سے، وہ روایت کرتے ہیں ایوب سے، عن عبداللہ ابن شقیق، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن شقیق سے، قال، انہوں نے کہا، سألت عائشہ عن صیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت کان یصوم، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول کریم علیہ التحیۃ و تسلیم کے روزہ رکھنے کے تعلق سے سوال کیا۔ صیام روزہ رکھنا مصدر، روزہ رکھنے کے تعلق سے میں نے سوال کیا، قالت کان یصوم حتی یقول قد صام ویفطر حتی نقول قد افطر۔ کان یصوم، سرکار روزہ رکھتے تھے، حضرت عائشہ نے فرمایا سرکار روزہ رکھتے تھے، حتی نقول قد صام، یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ سرکار نے روزہ رکھا، یعنی سرکار کا روزہ رکھنا بھی نمایاں تھا، اور سرکار افطار فرماتے تھے، یعنی روزہ نہیں رکھتے تھے، تو فرماتی ہیں کہ حتی نقول یفطر، سرکار افطار فرماتے، حتی نقول ہم کہتے قد افطر، سرکار نے روزہ نہیں رکھا، یعنی نہ رکھنا بھی نمایاں ہی ہوتا تھا۔ وما صام، اس سے یہ پتہ چلا، اور نمایاں ہونا یہ اس وقت ہوگا جبکہ میں آج بھی روزہ نہیں رکھا، کل بھی نہیں رکھا، پرسوں بھی نہیں رکھا، کئی دن روزے نہیں رکھے، نمایاں ہے روزہ نہ رکھنا۔
اور कई कई दिन रोजे रखे, नुमाया है रोजा रखना। ठीक है, अब इस जुमले से ये समझ में आया कि ये रोजे रखना जायज भी है और कोई कराहत भी नहीं है। अगर कराहत होगी भी तो उन लोगों के लिए जो ताकत नहीं रखते। हत्ता नकूल, यहां तक कि हम कहते कद अफ्तरा, सरकार ने रोजा नहीं रखा है। वमा सामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहरन कामिलन इल्ला रमजान, और सरकार ने पूरे महीने रोजा नहीं रखा सिवाय रमजान के। यानी रमजान का महीना ऐसा है कि सरकार पूरे महीने का रोजा रखते थे, रमजान के अलावा किसी महीने में पूरे महीने का रोजा नहीं। फिल बाब, इस बाब में हजरत अनस, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से मरवी है, काला अबू ईसा हदीस आयशा हदीस हसन सही। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं हजरत आयशा की हदीस जो हमने यहाँ पर जिक्र की है वो हदीस हसन सही है। हद्दसना अली इब्न हुज्र हद्दसना इस्माइल इब्न जाफर, हमसे हदीस बयान की अली इब्न हुज्र ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की इस्माइल इब्न जाफर ने, अन हुमैद, वो रिवायत करते हैं हजरत अन अनस इब्न मालिक, और वो रिवायत करते हैं हजरत अनस इब्न मालिक से, अन्नहु सुइला अन सौमिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सरकार के रोजे के बारे में सवाल किया गया। काला, तो आपने जवाब में फरमाया, काना यसूम मिन अश-शहर हत्ता युरा अन्नहु ला युरीदु अन युफ्तिरा मिन, रोजा रखते थे और इतना रखते थे कि तसव्वुर ये होता था कि सरकार इफ्तार ही नहीं कर रहे हैं। यानी कसरते सियाम दिखाया, बहुत रोजा रखते थे। आल, उन्होंने कहा, काना यसूम मिन अश-शहर, सरकार महीने का रोजा रखते थे, हत्ता युरा, यहाँ तक के तसव्वुर होता, ख्याल ये होता, अन्नहु ला युरीदु अन युफ्तिरा मिन, कि सरकार उससे इफ्तार करने का इरादा ही नहीं रखते। इफ्तार करने का मतलब रोजा छोड़ना। वह युफ्तिरो, और सरकार इफ्तार फरमाते थे, रोजा नहीं रखते थे, तो वो भी नुमाया, हत्ता युरा अन्नहु ला युरीदु अन यसूमा अन्हु शैआ, यहां तक कि ये ख्याल होता था कि सरकार चाह ही नहीं रहे हैं कि उस महीने से कुछ रोजा रखें, है ना। मतलब वही पहली हदीस में मैंने बताया था कि रोजा रखना भी नुमाया होता था, रोजा छोड़ना भी नुमाया होता था। फकुंता ला तशाउ अन तराहु मिन अल-लैल मुसल्लिया, यानी ए मुखातब, कुंता ला तशाउ अन तराहु, तुम नहीं चाहते थे कि तुम उसे देखो, मिनल लैल, उनको देखो, मिनल लैल, रात में, मुसल्लियन, नमाज पढ़ते हुए, इल्ला रायतहु मुसल्लिया, यानी सरकार की कसरत इबादत, कि अगर तुम उनको देखना चाहो तो रात में, अगर उन्हें तुम देखना चाहो तो रात में जब भी देखोगे तो पता चलेगा कि नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। वला नाइमन इल्ला रायतहु राइमा, और तुम ये भी नहीं चाहोगे कि सरकार को सोते हुए देखो, लेकिन जब तुम चाहोगे सरकार को सोते हुए देखो, मतलब सोने की हालत को अगर देखना चाहो तो सरकार सोते हुए भी नजर आएंगे, है। अब आप कहें कि एक वक्त में ये रावी ने कैसे कह दिया कि सरकार को अगर तुम ये देखना चाहो कि नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज पढ़ते नजर आएंगे, और ये देखना चाहो कि सरकार सो रहे हैं तो सोते हुए भी नजर आएंगे। एक वक्त में ये मुतजाद हालतें कैसे हो सकती हैं? ये तो मुहालात अक्लिया की कबील से है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक वक्त में, मैंने बताया था कि यहां पर कसरत मुराद है, फेल का नुमाया होना मुराद है इससे। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी फेल, कोई भी अमरे मुबाह, अमरे जायज, अगर उसके बारे में आप तसव्वुर करें कि सरकार को देखूं कि सरकार ये करते नहीं करते, तो हम जब भी देखने जाएंगे तो सर पता चलेगा सरकार कर रहे हैं उस काम को, यानी कसरत है। और किसी काम को अगर छोड़ना मुबाह है, जायज है, और हम देखना चाहें कि सरकार के छोड़ते हैं नहीं छोड़ते, तो हमें नजर आएगा कि छोड़ते ही है,
ہر کام سرکار کا نمایاں ہوتا ہے اور یہاں پر کوئی تضاد نہیں ہے. کسی وقت میں چھوڑتے ہوئے نظر آئے, کسی وقت میں کرتے ہوئے نظر آئے, تو اس میں کوئی تضاد کی بات نہیں ہے. جہت بدلی ہوئی ہے. کیا ہے؟ جہت بدلی ہوئی ہے. اور یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر نور میں ہی یہ شامل ہے. یہ چیز کہ بظاہر دو متضاد چیزوں کا اجتماع نظر آئے گا, لیکن حقیقت میں نہیں, جہت بدلی ہوئی ہوگی. سرکار کے وجود پر نور میں یہ بات شامل ہے. اگر دیکھا جائے دیکھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے, بشر ہے, نہیں ہے؟ ارے ہے. اور سرکار نور بھی ہے. تقاضے بشریت کی بنا پر بہت سارے وہ افعال سرکار سے صادر ہوئے جو انسانوں سے ہوتے ہیں, اور وہ خست اور عیب کی قبیل سے نہ ہو. بتقاضے بشریت وہ ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم کو نماز پڑھنے کا حق ہے. بتقاضے بشریت وہ ویسے ہی کھانا بھی کھاتے ہیں جیسے ایک انسان کھانا کھاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بشریت بھی ہے, لیکن بشریت ہے لیکن نوری بشریت ہے. تقاضے نوریت یہ ہے, ایک بشر جو کہ صاحب جسد ہوتا ہے وہ لمحوں میں کروڑوں میل کا سفر نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا نا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ذات میں آپ کا نور ہونا بھی متعین ہے, نور ہونا بھی. یہ تقاضے نوریت یہ ہے کہ سرکار شب معراج وہ تمام تر دوریاں جو بھی تصور کی جا سکتی ہیں کہ وہ دوری ہے اور کوئی جسم اس کو پار نہیں کر سکتا, ایسی تمام تر دوریاں, بلکہ ایک جسم مکان میں رہتا ہے لیکن سرکار لامکان کی سیر کر رہے ہیں, یہ سرکار کا تقاضے نوریت ہے. تو سرکار کے ذات مبارک ہی دو متضاد, ایک نور اور ایک بشر, دونوں کے مجموعے کا نام ہے سرکار کی ذات مبارکہ, جہاں پر ذات مبارکہ میں بھی بظاہر دو متضاد چیزوں کا اجتماع نظر آتا ہے. اس لیے بہت سارے افعال بتقاضے بشریت ہوتے ہیں اور بہت سارے کام. تو جنہوں نے معراج کا انکار کیا, بعد والی وہ والی معراج کا, اس کا آسمانوں پر جنت و دوزخ کی سیر کا, کیونکہ وہ اخبار احاد سے ثابت ہے. جنہوں نے ان کا انکار کیا صحابہ کرام میں سے, انہوں نے تقاضے بشریت کی طرف نظر رکھی, اور جنہوں نے اس کو جائز مانا اور کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے, انہوں نے تقاضے نوریت کو دیکھا. اس میں کیا تضاد کی بات ہے, جہتیں الگ الگ ہیں نا. بہرحال ایسے یہاں پر کوئی بھی کام انجام دے رہے ہیں سرکار, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں, یعنی بہت سرکار کی نماز پڑھنا بھی بہت زیادہ ہوتا تھا, اور سرکار آرام فرما رہے ہیں تو آرام فرماتے ہوئے بھی ہمیں نظر آتے تھے. یہی تو حیرت انگیزیاں جمع ہیں. کیا ہے؟ سرکار کسی کو خوبصورت بھی نظر آ رہے اور کسی کو بدصورت بھی نظر آ رہے, سمجھے نہیں؟ وہ اس کے تصور اور اس کے خیال اپنا اپنا ہے, جہتیں الگ الگ ہے, ایک جہت سے نظر نہیں آ رہے دونوں طرح کے, جہتیں الگ الگ ہیں. چل خیر, فرماتے ہیں کہ فَكُنْتَ لَا تَشَاءُ, تم نہیں چاہو گے, انتراؤ کے سرکار کو رات میں دیکھو مصلین, نماز پڑھتے ہوئے, اِلَّا رَأَيْتَهُ مُصَلِّيًا, مگر یہ کہ تم ان کو نماز پڑھتے ہوئے ہی دیکھو گے. وَلَا نَائِمًا اِلَّا رَأَيْتَهُ نَائِمًا,
اور تم نہیں چاہو گے کہ سرکار کو سوتے ہوئے دیکھو مگر یہ کہ تم سوتے ہوئے ہی دیکھو گے، یعنی سوتے بھی تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے، ہے ایک ہی وقت میں نہیں، یاد رکھنا، وہی میں نے بتایا جہتیں مختلف ہیں، وقت الگ الگ۔ مراد ہے اس سے دو خصلتوں کو بیان کرنا کہ سرکار کے اندر دونوں خصلتیں نمایاں تھیں، عمل کرتے تھے تو اتنا کہ آدمی کرتے ہوئے ہی دیکھے، ہے نا، اور چھوڑتے تھے تو ایسا کہ آدمی کو لگے کہ ہاں چھوڑ رہے ہیں، نمایاں تھے، نمایاں ہونا، آشکارا ہونا، یہ بتانا مقصد ہے، دونوں خصلتوں کے درمیان یہ فرق۔ قال ابو عیسی ھذا حدیث حسن صحیح، امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدثنا حناد حدثنا وکیع عن مسعر وسفیان عن حبیب ابن ابی ثابت عن ابی العباس، ہم سے حدیث بیان کی حناد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی وکیع نے، وہ مسعر سے روایت کرتے ہیں، اور سفیان سے، وہ دونوں روایت کرتے ہیں حبیب ابن ابی ثابت سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو العباس سے، عن عبداللہ ابن عمرو، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمرو سے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصوم صوم اخی داؤد، سب سے بہتر روزہ نوافل میں، کس میں؟ ہاں فرض میں نہیں، نوافل کا فرض سے کوئی تقابل نہیں ہے، سب سے بہتر روزہ میرے بھائی داؤد کا روزہ ہے، جس کو صوم داؤدی کہا جاتا ہے۔ کان یصوم یومن و یفطر یومن، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ ولا یفر اذا لاقا، اور نہیں بھاگتے تھے جب دشمن کا مقابلہ ہوتا تھا، جب دشمن کا۔ اب یہ حدیث ایک بات ذہن میں آئی کہ بات چل رہی تھی کہ سرکار فرماتے ہیں سب سے بہتر روزہ میرے بھائی داؤد کا ہے، داؤد علیہ السلام کا روزہ، یہاں پر روزے کا بیان تھا تو پہلا جملہ روزے سے متعلق اور دوسرا جملہ حدیث کا، بھاگتے نہیں تھے، دونوں کے درمیان ربط سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دونوں جملوں کے درمیان مناسبت سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو مناسبت محدثین نے اس معنی کر بتائیے کہ دیکھیے دونوں کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ روزہ رکھنا بھی ایک طرح سے اجتہاد ہے، وہ اجتہاد نہیں جہاد ہے، مجاہدہ ہے، کیا ہے؟ مجاہدہ ہے، نفس پر، اس کے نفس پر، نفس کو مغلوب کرنا ہے، عدو اللہ کو مغلوب کرنا ہے، یہی تو ہے نا، تو مجاہدہ ہے نا، اور جب جنگ دشمن سے مقابلہ ہو اس وقت نہ بھاگنا، یہ کتنا بڑا جہاد ہے، یہ تو بہت بڑی قوت و طاقت اور بہت بڑی دلیری کی بات ہے نا، ٹھیک ہے، تو معنی دلیری میں، بہادری میں، طاقتوری میں دونوں مشترک ہے، اس معنی کر ولا یفر اذا لاقا، یہ جملہ سرکار نے اس بنا پر فرمایا، اس بنا پر دونوں جملوں کو آپس میں مناسبت ہے، ٹھیک ہے، فرماتے ولا یفر اذا لاقا، اور وہ نہیں بھاگتے تھے جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تھا۔ قال ابو عیسی ھذا حدیث حسن صحیح وابو العباس هو الشاعر، حضرت امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ابو العباس جو ہیں، جو یہاں پر کنیت ابو العباس آئی، وہ ہیں جو کہ نابینا شاعر ہے، وہ اسمہ الصائب، ان کا نام صائب ابن فروخ ہے نا، وہ ابو العباس جہاں پر اشتباہ ہوتا ہے وہاں پر امام ترمذی یہ توضیح کرتے ہیں۔ وقال بعض اہل العلم، بعض اہل علم نے کہا افضل الصیام ان یصوم یوما ویفطر، کہ بہتر روزہ یہ ہے نوافل میں کہ ایک دن روزہ رکھے اور ویفطر یومن، اور ایک دن افطار کرے، ویقال، اور کہا جاتا ہے ھذا هو اشد الصیام، کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اشد الصیام ہے، کیا ہے یہ بھی، اس میں بھی شدت ہے، کمزوری اس میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک دن افطار کر لے گا کچھ تو راحت ملے گی نا، اور جو روزانہ افطار ہی کبھی افطار ہی نہ کرے، روزے پر روزہ رکھتا رہے، جس کو صوم وصال کہتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس میں تو بہت زیادہ شدت ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت لوگوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا ہے، اس لیے صوم وصال ممنوع ہے، ٹھیک ہے۔